قمبر نے اپنی آنکھوں سے ملائکہ کو دیکھا ہے پرندوں کی شکل میں آتے ہوئے۔ کس نے نہیں علی کی عظمتوں کو آزمایا؟ یوں فضائل واضح ہوئے ہیں، یوں فضائل واضح ہوئے ہیں۔ میں نے جو باتیں دیکھی ہیں مولا کی عجیب و غریب، جس کی وجہ سے ان کو مظہر العجائب کہتے ہیں، اگر تمہیں وہ عجائب سناؤں تو تم حیران رہ جاؤ۔ تم نے تو بس یہی سنا کہ علی نے ذوالفقار نکالی اور میدان فتح ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میں نے تو یہ دیکھا کہ ذوالفقار نے عام سے نہیں نکلی اور فیصلے ہو گئے۔ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ میرا مولا عدالت لگا کے بیٹھتا، اور آج زمانے میں جو اخباروں میں عادل مشہور ہیں وہ ادب سے آ کے میرے مولا کے سامنے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے یہ فیصلہ تو آپ ہی کیجئے۔ اور جب میرا مولا فیصلہ کر دیتا تو وہ وہاں کی مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال کے کہتے، اگر مولا اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا تھا۔ میں ان کے چہرے پہچانتا ہوں۔ ان اخبار والوں سے قمبر کا پیغام پہنچا دو۔ قمبر سب کے چہرے پہچانتا ہے، ان کی حقیقت کیا؟ اس لیے کہ جب میں ان کو دیکھتا تھا تو میں سوچتا تھا یہ کہاں بیٹھے ہیں اور قمبر کہاں بیٹھا ہے، یہ کہاں بیٹھے ہیں اور قمبر کہاں بیٹھا ہے۔ قمبر کی معرفت، اب یہاں پہ روک رہا ہوں، قمبر کی معرفت۔ ایک دن امام حسن نے آواز دی بعد شہادت علی، پہلی آواز پر آئے کہ جاؤ میرے بھائی محمد حنفیہ کو بلا لاؤ۔ قمبر یہ بتاؤ اس وقت دروازے پہ کون کون ہے؟ کہا آپ امام ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ ارے ایک جملہ ہے، حسن نے قمبر کو آزمایا، معرفت کا جواب پایا۔ کہتے ہیں میں محمد حنفیہ کو بلا لایا۔ چلیے آپ کے بڑے بھائی دین و دنیا کے بادشاہ نے بلایا ہے۔ جب پیغام پہنچاتے تھے تو پہلے بڑے بڑے القابات سنا کے پھر مولا کا ذکر کرتے تھے۔ اسی طرح جب امام حسن کا ذکر قمبر نے کیا تو پہلے القابات خطابات، اسی طرح امام حسین کا ذکر کرتے تھے۔ یہ ہے معرفت کی منزلیں قمبر کی۔ تو قمبر کہتے ہیں ایک دن فیصلے تو روز ہی آتے تھے، ایک عجیب فیصلہ آیا، ایک عجیب مسئلہ آیا۔ لڑکی تھی کنواری، الزام عدالت نے لگا دیا کہ اس کے شکم میں بچہ ہے۔ وہ کہتی میں پاکیزہ اور طاہر، لیکن آثار سارے موجود، فیصلہ ہو تو کیسے ہو؟ اب جب آپ قمبر کی اس بات کی صداقت چاہتے ہیں تو کتاب میں تو ڈھونڈ لیجئے گا، لیکن جب زیارت کے لیے جائیے گا مسجد کوفہ میں تو ایک جگہ زیارت کرائی جاتی ہے، مقام تشتیہ، وہ مقام جہاں علی نے تشت رکھوایا تھا۔ یہ مسجد کوفہ کا واقعہ ہے۔ اب قمبر سناتے ہیں، کہتے ہیں اس لڑکی کو لایا گیا، علی نے تشت منگایا، تشت میں برف کی ایک سل رکھوائی، لڑکی سے کہا اس کو وہاں بٹھا دو۔ تھوڑی دیر برف پہ وہ بیٹھی تھی کہ کئی سیر کی ایک جونک برآمد ہوئی اس برف کی تیزی کے ساتھ۔ اب بتانے والا تو علی ہے کہ یہ تالاب میں نہا رہی تھی، جونک نے اپنی غذا پائی، اندر بڑھتی گئی۔ یہ پاک و پاکیزہ ہے۔ ماں باپ کی آنکھ میں آنسو چھلک آئے۔ فیصلہ علی کے علاوہ اور کون کر سکتا تھا؟ پریشان نہ ہو جائیں، معاشرہ یہی تھا۔
معاشرہ کوئی آسمانی نہیں تھا، آسمانی ہوتا تو خلیفہ کا فیصلہ سقیفہ میں نہ ہوتا۔ اب جملہ لے لو، ارے معاشرہ تو یہی تھا، حکومتیں بھی اسی طرح کی تھیں، آسمانی تو علی نے اپنے فیصلوں سے بنا۔ اپنے فیصلوں سے، اور حکومت کو یہ معلوم تھا کہ علی سے اچھا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن کبھی علی نے یہ دعویٰ نہیں کیا میں جسٹس ہوں۔ اس لیے کہ علی کو معلوم تھا کہ اگر میں حکومت سے جسٹس کی نوکری مانگوں گا تو معزول بھی کیا جا سکتا ہوں، اور جب معزول کیا جاؤں گا تو در 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 پھرنا پڑے گا۔ کیا پیچھے والوں کے سمجھ میں نہیں آیا؟ پیچھے والوں کو دیکھو، پیچھے والوں کو۔ جسٹس حکومت کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے، علی وہ جسٹس تھے تو حکومت۔ جسٹس کا کام ہے کہ جہاں خونریزی ہونے والی ہو اسے رکوائے۔ یہ عظیم جسٹس دیتا جہاں گیا خون بہا، لاشیں گری۔ واہ جسٹس، واہ عدالت، واہ عدلیہ۔ فیصلہ تو کوئی مشہور نہ ہوا، اپنے فیصلے کی بھی جسٹس مانگنے لگا۔ ارے علی کا تو اپنا مقدمہ تھا فداک، لیکن مقدمہ دوبارہ نہیں کیا، اس لیے کہ جسٹس تو خود ہی تھے، فقیروں سے کیا کہتے۔ قمبر کی کہانی رک گئی تھی۔ قمبر کہنے لگے عدالت لگتی تھی کبھی باغ میں، کبھی صحرا میں۔ میرے دوستو، ہر ایک کو فیصلہ کروانے عدالت میں جانا پڑتا ہے۔ یہ عجیب عدلیہ تھی، جہاں علی ہوں عدالت وہاں قائم ہوتی تھی۔ تو قمبر سے ادب سے کہیں، قمبر یہ تو عجیب بات تم کہہ رہے ہو۔ تو گویا قمبر تمہاری بات سے یہ ثابت ہوا کہ جدھر جدھر علی جاتے تھے ادھر ادھر عدل جاتا تھا۔ جب وہ جا رہے ہیں تو تم کیوں نہیں جاتے؟ آؤ علی کی طرف،
کمبر آپ پریشان تو نہیں ہوئے؟ یہ ہمارے ملک کی کچھ باتیں تھیں، کچھ ہم نے آپ کو سنائی، مولا کو بتا دیجئے گا یہاں یہ سب ہو رہا ہے۔ کمبر پلٹے، میں نے آنکھیں دیکھی تو میں کمبر سے ڈر گیا۔ کمبر نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں مولا کو یہ سب معلوم نہیں، سب معلوم ہے۔ تو میں نے کہا مولا کو سب معلوم ہے؟ کہاں معلوم ہے، اپنے بارے میں سوچ لو، سمجھ میں آ جائے گا۔ مولا کو ساری خبریں معلوم ہے، مولا سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن سب دیکھنے میں چھپ اس لیے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے ساری بلاؤں سے تم کو بچا رہے ہوتے۔ اب تو سمجھو علی تم سے عشق کرتے ہیں، صرف تم ان سے عشق نہیں کرتے۔ تو کیا ہوا کمبر؟ پھر بتائیے کون سا فیصلہ آیا تھا علی کے پاس جو آپ بتا رہے تھے؟ کہاں وہ مجمع آیا؟ وہ واقعہ عجیب ہوا تھا کہ ایک بہت امیر آدمی اپنا مال لادے اونٹ پہ جاتا تھا۔ وہ کسی ضرورت سے گیا تو اس کے غلام نے اس کے مال پہ قبضہ کر لیا، اور غلام کہنے لگا میں آقا ہوں تو میرا غلام۔ تو چونکہ میں خود ہی غلام ہوں مولا کا، لیکن پھر میں نے سوچا میں بھی کبھی آقا تھا، لیکن اب میں علی جیسے آقا کا غلام ہوں، تو چونکہ آقا اور غلامی میری زندگی اور لائف کا حصہ تھا، اس لیے فیصلہ مجھے زیادہ دلچسپ لگا کہ آج کیا ہوگا۔ دیکھیں مولا میرے سپرد آج کیا خدمت کرتے ہیں۔ بس جو مقدمہ پیش ہوا کہ آقا اور غلام آپس میں جھگڑ رہے ہیں، یہ کہتا ہے یہ آقا، یہ کہتا ہے یہ غلام، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلام یہ آقا۔ اب سمجھ میں میرے نہ آیا کہ اس میں آقا کون ہے اور غلام۔ ایک بار مولا میری طرف موڑے، باپ تو تھا ہی، مجھ سے کہنے لگے کمبر ذرا مٹی کا گارا بنا لو، اور تھوڑا سا گارا بنا کے ایک کچی دیوار کھڑی کر دو۔ میں نے آنن فانن مٹی کی ایک دیوار بنائی۔ دیوار بنا کے میں نے مولا کی طرف دیکھا، میں نے کہا دیوار بن گئی مولا؟ تو میرے مولا نے کہا اس میں 2 سوراخ دائرے بناؤ روشن دان جیسے۔ میں نے اس کو کاٹ کے مٹی کو 2 دائرے بنا دی۔ پھر میں نے مولا کی طرف دیکھا، مولا نے کہا کمبر ادھر آ، اب میری ذوالفقار اٹھاؤ۔ اب میرے چاہنے والوں میں تمہیں کیا بتاؤں، نیام میں رکھی ذوالفقار تو میں نے ہمیشہ اٹھائی تھی، آج پہلی بار ایسا ہوا کہ اذن مولا ہوا۔ تو اب سوچو میں تو ہواؤں کے بازوؤں پہ اڑنے لگا۔ مولا نے کہا ذوالفقار نکالو۔ پہلے تو میں ڈرا، کچھ ڈرا، لیکن چونکہ ایک واقعہ اور میرے ساتھ ایسا ہو چکا تھا تو پھر میرا خوف نکل گیا، اور وہ یہ تھا کہ مسجد کوفہ میں میرا مولا درس دے رہا تھا، ایسے میں ایک اژدہا آ گیا، اژدہا منبر کی طرف جا رہا تھا۔ چونکہ میں اپنے آقا کی حفاظت کرتا تھا، میں نے دوڑ کے اس اژدہے کو پکڑ لیا کہ اس کو میں مولا کی طرف نہیں جانے دوں گا۔ مولا منبر سے دیکھ رہے تھے، میں نے اژدہے کو پکڑا، وہ میری گردن میں کمر میں لپٹنے لگا اور میری ہڈیاں توڑنے لگا۔ جب میری آنکھوں میں مولا نے بے بسی دیکھی تو کہا کمبر گھبراؤ نا، یہ اژدہا نہیں ہے، دیکھو تو کیا ہے۔ اب جو میں نے دیکھا تو لکڑی کا عصا تھا۔ تو پکار کے کہا علی نے، ارے کمبر کیا اپنے کو غلام سمجھتا ہے تو؟ ہم پلہ موسیٰ